نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم حاضرین محترم، سامعین مکرم، آج ہم اس محسن انسانیت کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال نے مقصود کائنات بنایا۔ آج ہم اس آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا کچھ حصہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، جو ہمیشہ رات کو اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت بعض کی نظر جو ہے وہ رات پر ہوگی اور بعض کی نظر جو ہے وہ رحمت کائنات کی بات پر ہوگی۔ یہ سب کی نظر ہی رحمت کائنات کی بات پر ہوگی۔ ہاتھ کھڑا کرے گا جن کی ہوگی ضرور۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب الجلال کے دربار گوہربار میں دعا ہے کہ جس ذات حق نے ہمیں بہترین دل نشین بالیقین قرۂ ارض کے اوپر جو بہترین جگہ ہے مسجد، جس طرح یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں بہترین جگہ عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، جن باتوں کی اشد ضرورت ہے۔ ان باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے مرزیت ہی نہیں بلکہ پورا کفر پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے ان ضروری باتوں کو سمجھ لیا، جان لیا، تو بحمد اللہ تعالی وما توفیق الا باللہ کافی حد تک آپ کفر کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ سارا اسلام، سارا دین، ساری شریعت فقط دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ عقائد پہلے ہوتے ہیں، اعمال بعد میں ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بھی جا بجا یہی ترتیب رکھی گئی۔ قرآن مقدس کی ابتدائی آیات بینات میں الذین یؤمنون بالغیب، اس آیہ مبارکہ کے اس حصہ میں پہلے عقائد کو بیان کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بعد کے اندر اعمال کو بیان کیا۔ اور بھی قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر یہی ترتیب
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عقائد کو پہلے بیان کیا، اعمال کو بعد میں بیان کیا، اور اس شرط کے ساتھ جب تک عقائد درست نہ ہوں، افکار ٹھیک نہ ہوں، نظریات ٹھیک نہ ہوں، اعمال اللہ رب الجلال کے دربار گوہربار پر انوار میں قبول نہیں ہوتے۔ پوری ایک تاریخ ہے، اہل عرب جو تھے وہ حاجیوں کا انتظام کرتے تھے، ابو جہل کرتا رہا ہے، صدقہ کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، لیکن عقائد، نظریات، افکار درست نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب الجلال نے ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا۔ آپ قرآن مقدس کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو دیکھیں، کھنگالیں، آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی کفار کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ عقائد کی بنیاد پر نظر آئے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہجرتیں کی تو اس کی وجہ عقائد، نظریات، افکار تھے، حتیٰ کہ کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو اس کی بنیاد عقائد، نظریات، افکار تھے۔ اسی طرح امام الانبیاء، حبیب کبریا، زینت ارض و سما علیہ التحیۃ والثناء کی کفار کے ساتھ جو لڑائی تھی، اور کفار کی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی تھی، اس لڑائی کی وجہ نماز نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے لڑائی تھی۔ وہ اس لڑائی کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ خیرات نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس وجہ سے لڑائی ہے۔ اس لڑائی کی وجہ حضور اکرم نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے وہ لڑائی کرتے تھے۔ نہیں، حضور اکرم نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، سب کہہ دو بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ چاہتے ہیں ہم ایمان کی زندگی زندہ رہیں اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے اور قیامت والے دن ساقی کوثر، شافع محشر، صاحب کوثر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں شفاعت عظمی نصیب ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب ہو، وہ بآواز بلند کہہ دیں صلی اللہ اور ذرا بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء، حبیب کبریا، زینت ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑائی کی وجہ تھی وہ عقائد تھے، وہ نظریات تھے۔ ان عقائد کی بنیاد پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ ان عقائد کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا۔ ان عقائد کی وجہ سے حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے وجود مسعود کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان عقائد کی وجہ سے حضرت زہیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی۔ عقائد کی وجہ سے حضرت